لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر اللہ سبحانہ و الأيام. تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو کہ جس کو اللہ نے بنایا؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی بلندی اٹھائی ہوئی ہے پھر اسے ٹھیک کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی۔ یہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے وہ سوال، وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتراض ہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ آسمان کون سا ہے جس کو اٹھایا؟ گویا کہ آسمان ایک چھت ہے، اس کو برابر کر دیا، تو بھئی وہ اب ہمیں چھت دکھائیے کہاں ہے۔ یہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ گویا کہ آسمان کوئی چھت ہے جس کو اٹھا دیا گیا، اور پھر اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ یہ دن کہاں سے نکالا؟ یہ اس طرح کا ایک سوال ہے۔ اور زمین کو بچھا دیا، تو گویا کہ زمین فلیٹ ہے، چونکہ بچھایا جائے گا تو وہ چیز فلیٹ ہوگی۔ تو یہ تین گویا کے سوال ہو گئے۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ قرآن کریم میں لفظ سما جو آیا ہے، جب تک کہ آپ اس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ قرآن کی آیت آپ نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے عربک لینگویج میں، جب ظاہر ہے کہ قرآن عربی میں تو عربی لینگویج ہی کا تو اعتبار ہوگا۔ عربی لینگویج میں، عربی زبان میں ہر اونچی چیز کو سما کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ سما 10 معنوں میں 10 مختلف میننگز میں استعمال ہوا ہے۔ اب آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کانٹیکس میں، کانٹیکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس معنی میں آیا ہے۔ کلاؤڈز کو بھی سما کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، بادلوں کو بھی سما کہا گیا ہے کیونکہ بادل بھی اوپر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو رفع سم کہا فسواہا، یہاں پر آسمان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی پلانٹس اور اسٹار بنائے ہیں، ہر ایک کے باہر ایک لیئر ہے۔ سائنس کا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا کے باہر، اور یہ ایک فیکٹ ہے، اب کوئی تھیوری نہیں رہی، اس دنیا کے باہر بھی 7 لیئرز آف ایٹماسفیئرز ہیں، اور یہ لیئرز اتنی مضبوط ہیں جو اس دنیا کی اور اس دنیا میں رہنے والوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی سسٹم بنایا ہے۔ کس طریقے سے حفاظت کرتی ہیں؟ کچھ لیئرز ایسی ہیں جو یہاں سے اگر کوئی چیز اوپر جائے گی تو وہ باہر نہیں نکلے گی۔ اسی بنیاد پر، اسی سسٹم کی بنیاد پر بارش ہوتی ہے، تو جو موئسچر ہے وہ اٹھ کر اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر نہیں نکلتا اس لیئر سے، بلکہ وہ اسی دنیا میں رہتا ہے، وہ موئسچر جو ہے وہ پانی بن کر برستا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ کچھ لیئرز ایسی ہیں کہ جو باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کو آنے نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی پلانٹ کا، اسٹار کا کوئی پتھر ٹکڑا کوئی ٹوٹ پھوٹ کر ادھر آئے تو وہ لیئرز جو ہے اس کو، وہ پروٹیکشن لیئرز ہیں، وہ اس دنیا میں اس کو گرنے نہیں دیتی، ورنہ تو اس دنیا میں لوگوں کا رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ 7 لیئرز ہیں۔ اوزون لیئر کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان میں سے ایک اوزون لیئر ہے کہ جو انسان کی نے جو اس دنیا کے اندر فساد برپا کیا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کا، اس کی وجہ سے اوزون لیئر کے اندر جو ہے وہ ایک ہول ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ یہ پوری سائنٹیفک ڈیبیٹ جو ہے وہ انوائرمنٹلسٹ کے اندر چل رہی ہے۔ جو 7 لیئرز ہیں یہ بھی آسمان ہیں، یہ بھی آسمان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے۔ اس رفع سم کہا، اس کو بلند کیا اور اس کو برابر کیا تاکہ اس دنیا میں رہنے والے سکون کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ رہ سکیں۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے آسمان کا۔ کہیں آسمان کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کلاؤڈز اور بادلوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی آسمان کا لفظ ہوگا تو وہ چھت ہی ہوگی، تو یہ تو آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے نا۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ آسمان جب بھی بولا جائے گا تو چھت ہی ہوگی۔ ضروری کوئی ہے کہ وہ چھت ایسی ہو جو آپ کو نظر آئے۔ لیئرز اگر آپ کو نظر نہیں آتی تو یہ آپ کی آنکھوں کا قصور ہے، لیکن سائنس نے اس کو کنفرم کر دیا ہے اور اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اسپیس ہے، اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس معنی میں بھی، اسپیس کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے، یہ جو ہے والارض دحاہا، زمین کو بچھایا، اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ ارض کے معنی صرف ارتھ کے نہیں آتے۔ ارض اور ارتھ، دیکھیے دونوں لفظ جو ہیں وہ ملے جلے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک یا تو ارض
دوسری زبان کا لفظ تھا اور وہاں سے عربی میں بورو کیا گیا ہے، یا انگلش نے ارض کو اپنی زبان میں بورو کیا اور اس کو ارتھ بولا؟ تو بہرحال جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، ایک تو ارض اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہی لینڈ کے معنی میں بھی ارض استعمال ہوتا ہے، یعنی ارتھ کو بھی ارض بولتے ہیں اور لینڈ کو بھی ارتھ بولتے ہیں، دونوں کے لیے ارض بولتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آیا ہے۔ اچھا، یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی، جو پوری دنیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو فلیٹ نہیں ہے، اس کے جہاں پر بھی قرآن نے کہا والارض بعد ذلک دحاہا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بچھانے کی بات کی، وہاں مراد لینڈ ہے، وہاں مراد ارتھ نہیں ہے، لینڈ ہے۔ اور جب ہم ان زمین کو دیکھتے ہیں، جو زمین میرے پیروں کے نیچے ہے، وہ تو گول نہیں ہے نا، وہ تو بچھی ہوئی ہے، جس زمین کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں وہ تو بچھی ہوئی مجھ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کو بچھایا ہی گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس معنی کے اندر وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ بھائی قرآن میں جو ہے ارض کو استعمال کیا گیا اور اس کے بعد دحاہا بول دیا گیا، بچھایا، اور بچھائی جو چیز جاتی ہے وہ فلیٹ ہوتی ہے، تو دنیا تو فلیٹ ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے، اور اس وجہ سے اسلام اور قرآن کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔